نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، محترم قارئین، آج ہم گفتگو کرتے ہیں نورانی قاعدے کے۔ ہم سبق نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی روشنی کے اندر ہمیں نورانی قاعدہ سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ایسی بنیادی ضروری گفتگو جس کو سننے کے بعد ہمارے لیے قرآن کریم سیکھنا، قرآن کریم درست کرنا، نورانی قاعدہ سیکھنا اور نورانی قاعدہ درست کرنا اور نورانی قاعدے کے اوپر ایسا عبور حاصل ہونا، نورانی قاعدے سے اتنی صلاحیت پیدا ہو جانا جس کی روشنی کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو قرآن کریم پڑھا سکیں، اس کے حوالے سے ہم تمہیدی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ 1885 کے لگ بھگ لکھا گیا، 1885 کے قریب میں لکھا گیا۔ 1885 سے آپ سال 2 سال پہلے کر لیں یا 2-4 ماہ بعد کر لیں، بل اسی قریب زمانے میں لکھا گیا۔ مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے قرآن پڑھاؤ، امرتسر سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ مصنف کا 40 سالہ تجربہ ہے، 40 سالہ تجربہ ہے۔ اگر یہ تحریر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے آخری سال میں ہو، 1925 میں بھی ہو، تو تب بھی 25 سال یہ اور 15 آپ پیچھے سے ڈال لیں تو 85 جو ہے نا، 40 سال جب پورے کر لیے جائیں 1925 سے پہلے تو 1885 پھر بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ تحریر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال کے اندر ہی لکھی ہو، ممکن ہے 2-3 سال پہلے ہو۔ جتنا اس کا پہلے کا امکان ہوگا اتنا نورانی قاعدہ 1885 سے پیچھے چلا جائے گا۔ تو 1885 کے قریب یہ قاعدہ لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر جو قاعدہ جس کی شکل آج موجود ہے وہ بغدادی قاعدہ ہے، بغدادی یا بغدادی قاعدہ ہے، اور باقی جتنے قاعدے ہیں، یسرنا القرآن وہ پیر منظور قادیانی کا ہو یا یسر القرآن جو ہمارے ہاں پاکستان میں چلتا ہے قاری اسماعیل افضل صاحب کا ہو، یہ قاعدے ان کے بعد کے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم سبق کلاس فیلو اور ہم پیر، ہم شیخ مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری جو مشہور بزرگ ہیں اور رائے پوری سلسلے کے، اور رائے پوری سلسلے کے اب 5ویں مسند نشیں ہیں مفتی عبد الخالق آزاد صاحب ہیں۔ یہ انڈین ہے اور یہاں جو ہے وہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں، دارۃ الرحیمیہ میں۔ یہ جو مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے ایک وقت میں دینی تعلیم کے حوالے سے محسوس کیا کہ اس کام کو بڑھانا چاہیے، تو انہوں نے اردو کے لیے، اردو کی محنت کے لیے اور بنیادی مسائل سکھانے کے لیے اور قرآن کریم سکھانے کے لیے مشورہ کیا اور بات سامنے رکھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کے حوالے کیا کہ آپ اردو کا کوئی قاعدہ لکھیں اور کوئی بنیادی دینی کوئی کتاب لکھیں۔ تو مفتی صاحب نے جو کتاب تیار کی وہ تعلیم الاسلام ہے۔ تعلیم الاسلام ایک علم کا شاہکار ہے جو بنیادی تمام تر مسائل کو لے کے گیا ہے۔ ہر بچی کو، ہر بڑے آدمی کو تعلیم الاسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایک اردو قاعدہ بھی تیار کیا۔ اسی طرح قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی قرآنی قاعدہ تیار کیا اور اس کے ساتھ اردو کا قاعدہ بھی تیار کیا۔ قرآنی قاعدے کا نام نورانی قاعدہ ہے اور جو اردو کا قاعدہ ہے اس کا نام ہے اردو نورانی قاعدہ۔ دونوں بڑے لاجواب ہیں، دونوں قیمتی چیزیں ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اردو قاعدہ ہے وہ دونوں پڑھائے ہیں۔ تو یوں انہوں نے یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے یہ ذمہ داری لگائی۔ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہاں یہ قاعدہ پہلے سے ترتیب شدہ تھا، ان کے مدرسے میں پہلے سے پڑھایا جاتا تھا، اسی کے اندر انہوں نے مزید کچھ تبدیلی لائی، غور و فکر کیا، اور جو ان کے ساتھی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب جس طرح کا چاہتے تھے اس طرح کا انہوں نے مزید اس میں نکھار پیدا کر کے ان کے آگے پیش کیا۔ انہوں نے اس کو پسند فرمایا، اور پسند فرمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا نام جو ہے نورانی قاعدہ یا قاعدہ نورانی، یہ قاعدہ نورانی قاعدہ کے نام سے بھی شائع ہوتا رہا ہے، نورانی قاعدہ، اور قاعدہ نورانی کے نام سے بھی شائع ہوا ہے۔ تو
تو شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا نام نورانی قاعدہ رکھا یا قاعدہ نورانی رکھا، تو یہ نام شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نورانی قاعدہ جو ہے یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان تھا وہ علمی خاندان تھا، علماء کا خاندان تھا۔ ان کے ہاں نسل در نسل جو قرآن کریم کی تدریس کا ایک خاص انداز، خاص تجربہ تھا، خاص سلیقہ تھا، یہ ان کے خاندانی اس طریقے کا نچوڑ ہے نورانی قاعدہ۔ مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتداء نورانی قاعدے کو لکڑی کی جو تختیاں ہوتی تھی ان پہ لکھا تھا اور بڑے بڑے گتوں پہ لکھا تھا۔ ابتداء قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاط بھی تھے، خوشنویس تھے، اچھا لکھتے تھے، خوبصورت لکھتے تھے، اس لیے وہ لکھائی بھی سکھاتے تھے، اور ان کی نورانی اطالیق مشق رنگین نام سے ایک کتاب تھی، اور وہ آج بھی بعض احباب کے پاس ہے، اس کا ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نورانی قاعدہ جو ابتداء قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسے اصول اور خطوط ایک کتابچے کے اندر جمع کر دیے جائیں اور وہ استاد اپنے پاس رکھے، ان کی روشنی کے اندر استاد بچوں کو قرآن کریم کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، حروف کی پہچان ہے، جڑے حروف کی پہچان ہے، حرکات آ جائے، تنوین آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے، مد لین آ جائے، جزم شد آ جائے، چھوٹا بڑا مد آ جائے، وقف آ جائے، تو یہ چیزیں استاد کس طرح سکھائے گا، کون سی چیز پہلے سکھائے گا، کس کو دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ۔ اساتذہ، معلمین، معلمات کے لیے نوٹس کے طور پہ ان کی اپنے تدریس اور ٹیچنگ میں کام آنے کے لیے یہ قاعدہ تیار کیا گیا تھا، اور بعد میں یہ قاعدہ آہستہ آہستہ پھر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں جو ہے یہ قاعدہ پھر اساتذہ کے ہاتھوں سے بچوں کے ہاتھوں میں گیا، اور یوں یہ نورانی قاعدہ جو ہے نا وہ معروف و مشہور ہوا۔ نورانی قاعدے کا جو ابتدائی کام ہے اور جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ قاعدہ بچوں کو صرف پڑھایا نہ جائے، بلکہ کاپی کے ذریعے، رجسٹر کے ذریعے، بورڈ کے ذریعے بچوں کو سکھایا جائے۔ پڑھانے میں اور سکھانے میں کافی فرق ہے، جو پڑھانے اور سکھانے کو سمجھ گیا وہ ساری بات بھی سمجھ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ قرۂ ارض پہ سب سے زیادہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے وہ نورانی قاعدہ ہے قرۂ ارض کے اوپر، اس لیے عرب محققین کہتے ہیں لکل شیء اساس و اساس القرآن القاعدۃ النورانیہ، کہتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کی جو بنیاد ہے وہ نورانی قاعدہ ہے، اس لیے قرۂ ارض کے اوپر سب سے زیادہ جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تمام مسلمانوں کے جتنے مسلک ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، دوسرے حضرات، حتیٰ کہ شیعوں کے ہاں بھی یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح ایسے غیر مسلم جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی عربی کی ابتدا نورانی قاعدے سے کرتے ہیں۔ تو نورانی قاعدے کو اللہ تعالیٰ نے قرۂ ارض کے اوپر جو ہے نا اس کو بڑا مقام دیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں قرآن کریم نہیں ہوگا، اور جہاں قرآن کریم ہے وہاں نورانی قاعدہ بھی ہے، تو پوری قرۂ ارض کے اوپر نورانی قاعدے کا اپنا ایک وسیع میدان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نورانی قاعدے کے اندر اس کے 3 حصے ہیں جی۔ ایک حصے کے اندر حروف کی پہچان ہے، دوسرے حصے کے اندر حرکات کی پہچان کرائی گئی ہے، تیسرے حصے کے اندر علامات کی پہچان کرائی گئی ہے۔ حروف شناسی، حرکات شناسی، علامات شناسی۔ حروف شناسی کے اندر تختی نمبر 1 ہے، 2 ہے اور 3 ہے۔ حرکات شناسی میں تختی نمبر 4 حرکات، 5 تنوین اور 7 کھڑی حرکات، تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اور علامات شناسی کے اندر جزم ہے، شد ہے اور چھوٹا مد اور بڑا مد ہے۔ یہ چیزیں حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان اور علامات جزم شد مد کی پہچان، یہ 3 حصے ہیں نورانی قاعدے کے۔ نورانی قاعدے کا جو انداز ہے وہ دیگر نصابی جو کتب ہے انہی کی طرح ہے، یعنی پہلے ایک سبق ہے اور پھر مشق، اسباق اور تمارین، سبق اور مشق، یہی دونوں چیزیں نورانی قاعدے کے اندر ہیں، اسی انداز پہ نورانی قاعدہ لکھا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی خصوصیات۔ نورانی قاعدے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت نورانی قاعدے کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ تدریجاً سکھائی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بچے کی عمر، بچے کی ذہنی سطح، بچے کی صلاحیت، بچے کی فہم
اس اعتبار سے جو ہے نا نورانی قاعدہ ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلے اس میں حروف ہے الگ الگ، پھر حروف ہیں جڑے ہوئے، پھر انہی حروف کے اوپر حرک زبر زیر پیش آتا ہے، پھر انہی حروف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہے، پھر انہی حروف کے اوپر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آتی ہے۔ یوں تدریجاً ایک بڑی سلیقے سے اور بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے نا نورانی قاعدے کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ تدریجاً یہ چیز بچے تک جو ہے نا وہ جاتی ہے، بچے کو سکھائی جاتی ہے۔ نمبر 2، نورانی قاعدے کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نورانی قاعدے کے اندر کوئی سبق ایسا نہیں جس میں تجوید کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ ہر سبق کی ترتیب جو ہے وہ تجوید کے مطابق رکھی گئی ہے، گویا قرآن تجوید سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تجوید اور قرآن، تجوید اور قاعدہ، قاعدہ اور تجوید آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ایسا قاعدہ اور ایسا قرآن جو تجوید کے خلاف پڑھا جائے، اہل علم کے نزدیک وہ قرآن نہیں رہتا۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نورانی قاعدے کے تمام الفاظ قرآنی الفاظ ہیں، تمام الفاظ وہ قرآنی الفاظ ہیں، حتیٰ کہ تختی نمبر 2 کے الفاظ بھی زیادہ تر قرآنی ہی ہیں، اور قرآنی الفاظ سے جو ہے نا اس قاعدے کو ترتیب دیا گیا ہے۔ جو بچہ شروع سے پڑھتا ہے تو اس کی زبان کے اوپر قرآن کے حروف، قرآن کے الفاظ چڑھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی برکت اور بہت بڑی سعادت ہے۔ چوتھی خصوصیت نورانی قاعدے کی یہ ہے کہ نورانی قاعدے کو قرآن مجید میں سے آخری پارے، عامہ پارے سے 30ویں پارے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے تقریباً تمام تر الفاظ وہ جو ہے 30ویں پارے سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، نورانی قاعدے کو رسم عثمانی کے عین مطابق لکھا گیا ہے، رسم عثمانی کے عین مطابق لکھا گیا ہے۔ نمبر 6، نورانی قاعدے کی جو تختی نمبر 2 ہے، تختی نمبر جو 2 حروف مرکبات ہے، وہ صرف ایک رسم کو جامع نہیں ہے، صرف رسم عثمانی میں، صرف اس کے اندر رسم عثمانی کو نہیں بیان کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کے حوالے سے رسم عثمانی کی جتنی شاخیں ہیں، جن کو آپ خط نستعلیق وغیرہ سے تعبیر کر لیں، یہ کسی سے بھی کر لیں، یا دیگر الفاظ کے اندر قرآن کریم کی جتنی قرات ہے، قرات حفص ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، ان میں جس طرح حروف کے پڑھنے کا طریقہ ہے، جس طرح والضحیٰ ہے، پھر اس کو والضحی پڑھا جاتا ہے، ملک کو مالک کہیں پڑھا جاتا ہے جی، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں قرات کے اندر رسم کی جو تبدیلی ہے، اس رسم کو نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مقبولیت تامہ، مقبولیت عامہ حاصل ہے۔ مصنف کو فوت ہوئے 1 صدی ہو گئی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن دنیا بھر کے اندر نورانی قاعدہ لوگ خود شائع کر رہے ہیں، خود خرید رہے ہیں، نہ کوئی انہیں شائع کرنے کا کہہ رہا ہے، نہ کوئی خریدنے کا کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کریم نے نورانی قاعدے کی ایسی محبت ڈالی ہے کہ آج اپنے بچوں کی ابتدا، قرآن کی ابتدا وہ نورانی قاعدے سے کرواتے ہیں۔ تو یہ نورانی قاعدے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصنف نے جب نورانی قاعدہ لکھا تو لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا بندوبست بھی کیا۔ نورانی قاعدے کو کوئی استاد کسی ماہر سے تربیت لیے بغیر، نورانی قاعدے کو سمجھے بغیر، نورانی قاعدے کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا سکتا، جو اس کے پڑھانے کا حق ہے، یا جو اس کے اپنی ترتیب ہے، یا جو اس کا طریقہ تعلیم ہے، یا جو مصنف چاہتے ہیں اس طریقہ تعلیم سے اس کو سمجھے بغیر، کسی ماہر سے سیکھے بغیر نورانی قاعدہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ جب سے مصنف نے نورانی قاعدے کو تیار کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی فوری طور پہ قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ٹریننگ بھی اساتذہ کو دیتے تھے، ملک بھر سے اساتذہ کو بلاتے، انہیں اپنے مدرسے میں رکھتے اور نورانی قاعدے کی ٹریننگ دیتے۔ جو استاد کامیاب ہو جاتا، سیکھ لیتا، تربیت پا لیتا، اس کو پھر دیگر مدارس کے اندر شعبہ حفظ میں، شعبہ قاعدہ نادرہ کے اندر وہ استاد لگواتے تھے۔ جب تک قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی اچھی طرح سیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اپنے جتنے مدارس کی شاخیں تھیں ان کے اندر اس بندے کو استاد نہیں رکھتے تھے جب تک یہ تربیت نہ پا لیتے۔ تو نورانی قاعدے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔